نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان مبارک حدیث میں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، بعین ہی اسی طرح کی حدیث ہے۔ رزق کے لیے لوگ پریشان ہیں، لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کئی سال اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، کئی سال گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بندہ ایک دن گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کئی سال چلا جاتا ہے، کس کے لیے؟ رزق کے لیے۔ دیکھو، رزق کا ذمہ تو اللہ کے پاس ہے، پھر پریشانی اتنا کیوں ہے؟ پریشانی کی بہت ساری وجوہات ہیں، بے برکتی نحوست کی وجوہات ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی اصل پریشانی ہے رزق میں۔ ورنہ تو رزق اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دوں گا، کہ ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے پھر بھی تمہارے لیے راستے نکالوں گا۔ تو وہ کن کے لیے ہے؟ وہ ہے تقوی والوں کے لیے، وہ ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ ہے اللہ کے رسول کے فرما برداروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم سارے، میرے بھائی میرے بہنیں، ہم سارے نافرمان ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہماری آنکھیں بھی نافرمان ہیں اللہ کے رسول کی، زبان بھی نافرمان ہے اللہ کے رسول کی، کان بھی نافرمان ہے اللہ کے رسول کے، اور ہم ہر زاویے سے نافرمان ہیں۔ ہمارا تاجر، ہمارا بڑا، ہمارا چھوٹا، ہمارے مرد، ہمارے عورتیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، کون ہے جو نافرمانی سے بچا ہوا ہے؟ تو نافرمانوں کے ساتھ تو برکت نہیں ہوتی، نافرمانوں کے ساتھ نحوست ہے، پریشانی ہے، رزق کی کمی ہے، قلت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو کیا ہم ایسے ہو سکتے ہیں کہ ٹینشن فری ہو جائیں؟ نہیں، ٹینشن فری کب ہوں گے؟ جب اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آئیں گے۔ دیکھیں، اللہ حکم دیتا ہے نبی کو کہ آپ دوسرے آنے والے نبی جو ہوگا اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں، فلان جگہ پہ جائیں، وہ بچے ہیں ان کا گھر ٹوٹا ہوا، ان کے گھر کو بناؤ۔ تو کیوں نبی کو بھیجا جا رہا ہے بچوں کا گھر بنانے کے لیے؟ قرآن میں ہے کان ابوہما صالحا، کہ ان کا والد فرما بردار تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، متقی تھا، اللہ کے رسول اس دور کے اللہ کے نبی کا فرما بردار تھا، اس لیے جاؤ ان کے گھر کو بناؤ، نبی کو حکم ہے۔ تو تقوی اختیار کریں، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح پالے گا۔ دیکھیے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعض مدارس، بعض مکاتب، بعض اداروں کا کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی دکان مکان بزنس نہیں، لیکن اللہ ان کو کھلاتا ہے۔ تو کیا ایک گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا؟ کھلائے گا تقوی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آتے، یا رسول اللہ میں فلان جگہ پر قضاء حاجت کے لیے نکلا، تو جہاں قضاء حاجت کر رہا تھا وہاں سے ایک چوہا نکلا، ایک اشرفی یا درہم یا دینار لے کر، ایک دوسری تیسری زمین سے لے کر آ گیا اور باہر نکال کے رکھ دیا میرے سامنے، یہاں تک کہ 1.5 درجن کے قریب ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے لیے اللہ نے یہ رزق کا انتظام کر دیا۔ اب وہ کمایا نہیں، اس نے دکان مکان بزنس نہیں کی، ڈیوٹی نہیں کی، لیکن اللہ نے رزق دے دیا، شرفی کے انبار لگا دیے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے فرما برداروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا کے لیے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب کا مصداق وہی بنتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے ایسا انتظام کر دیتا ہے کہ ان کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجیے کہ آج کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگار بنیں گے، اللہ کے رسول کے فرما بردار بنیں گے، اللہ آپ کی نسلوں کا بھی ذمہ دار بن جائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر وہاں مکان بنوا دیا اللہ نے، نبی کو بھیج کر۔ آج کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی سے مکان نہیں بنوائے گا، اللہ برکت کے چشمے جاری کر دے گا، تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، بچپن میں ہمیں والد صاحب بھیجتے تھے جاؤ کتابچے بیچ کر آؤ۔ میرے استاد محترم کتابچے بیچنے گئے، آج پوری دنیا کے 4 بڑے علماء میں سے ایک ہیں، آج ارب روپے اکٹھا کرنا چاہے کوئی مشکل نہیں، بچپن میں کتابچے بیچتے گئے۔ یہ پھل اللہ نے کس چیز کا دیا؟ تقویٰ کا دیا، پرہیزگاری کا دیا، اللہ کے رسول کی تابعداری کے دیا، کہ جب ان کا پوتا ابھی وہ ہوا تو ان کو کروڑوں روپے کے انعام دیے گئے۔ آئیے طے کر لیجئے، اس پر عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، خود بھی